انسان کو درکار رہتی ہے، اور کسی لمحے بھی انسان اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی یاد سے اور اس کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہات سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ قرآن حکیم فرقان حمید ہماری رہنمائی کے لیے وہ الہامی کتاب ہے کہ جس میں تمام انبیاء سابقہ اور ان کے علوم جمع کر دیے گئے، اور معاشرہ دو چیزیں اپنے اندر بنیادی رکھتا ہے۔ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ہے دین، اور ایک ہوتا ہے کلچر۔ کلچر اگر دین کے تابع رہے تو اس میں عفت اور تقدس رہتا ہے، اور اگر اس کو دین کی تابعداری سے نکال دیا جائے اور خواہشات انسانیہ کے تابع کر دیا جائے تو اس میں عفت و عصمت کی بجائے معصیت داخل ہو جاتی۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے، ان بڑے بڑے گناہوں سے اگر آپ بچتے رہیں جن سے روک دیا گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم محو کر دیں گے، مٹا دیں گے تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور چھوٹے چھوٹے گناہ، ہم ان کو مٹا دیں گے۔ اور پھر کیا کریں گے؟ وَنُدْخَلَ، ہم داخل کر دیں گے آپ کو، کہاں؟ مدخلاً کریما، اس مقام پہ کہ جو عزت کا مقام ہے۔ گویا اس کے اندر تین چیزیں ہمارے لیے اب سامنے آئیں۔ ایک آیا ہے اس آیت کے اندر تجتنبو، یعنی اجتناب، ہم نے اجتناب کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ پھر دوسرا اس میں آیا ہے کبائر، بڑے گناہ، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ بڑا گناہ کیا ہے۔ اور تیسرا اس میں آیا ہے لفظ جو ہے وہ سیئات، یعنی گناہ۔ تو گناہ کیا ہے؟ گویا اس آیت میں تین چیزیں ہم نے سمجھنی ہے، اجتناب، اور پھر دوسرا کبائر، اور تیسرا اسم، گناہ۔ تین چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو ہم ان کو سادہ سی بات جب سمجھتے ہیں تو اجتناب آیا، ان تجتنبوا
اگر تم بچتے رہو گے. تجتنب کا کیا مطلب ہے؟ اجتناب کا کیا مطلب ہے؟ بچتے رہنا. گناہ کبیرہ اس کو آیا کہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا نکفر سیئات. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اب سنیے کہ جس گناہ کے کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس گناہ کے اسباب موجود ہوں، جس گناہ کے اسباب موجود ہوں اور اپنی مرضی سے نہ کیا جائے. جس گناہ کے کرنے کے اسباب موجود ہوں اور اپنی مرضی سے وہ گناہ نہ کیا جائے تو اس عمل کو کہتے ہیں اجتناب. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اجتناب. یعنی اسباب گناہ موجود ہوں اور اپنی قوت ارادی سے اور اپنی مرضی سے وہ گناہ نہ کیا جائے، اس عمل کا نام ہے اجتناب. اور اس کو قرآن نے کہا ان تجتنبو، اگر اسباب کے موجود ہوتے ہوئے تم اپنی مرضی سے اس گناہ کے قریب نہ جاؤ تو اس عمل کو کہتے ہیں اجتناب. اب قرآن کہتا ہے ان تجتنبو، اگر تم اسباب کے موجود ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے اجتناب کرتے ہو، بچتے ہو اس گناہ سے، کبیرہ گناہ سے. اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ہر وہ فعل جس پر شارع علیہ السلام نے یعنی پیغمبر نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں کوئی حد مقرر کر دی ہو، کوئی سزا مقرر کر دی گئی ہو اور اس فعل پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے. وہ گناہ کبیرہ. سمجھ گئے آپ آسان لفظوں میں کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ کبیرہ گناہ وہ کہ شریعت محمدیہ نے جس گناہ پہ حد مقرر کر دی ہو یا سزا لاگو کر دی ہو کہ یہ گناہ اگر تم کرو گے تو اس پہ یہ سزا ملے گی، اور یہ حد اور سزا مقرر کر دی ہے اور اس گناہ کے کرنے پہ دھمکی بھی دے گی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوگا. اس گناہ کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ. اس گناہ کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ. آپ سمجھ گئے؟ یعنی بڑا گناہ کبیرہ، بڑا گناہ. بڑا گناہ وہ ہے جس پہ شریعت نے کوئی حد یا سزا مقرر کر دی ہو اور ایسا کرنے والے کو سزا بھگتنے کی دھمکی دے رکھی ہو، اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ. اب یہ ہو گئی دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے. اب تیسری چیز آئی کہ گناہ کیا ہے. تیسری چیز آئی سیئات، کہ گناہ کیا ہے. اجتناب کیا ہے آپ کو بتا دیا، کبائر کیا ہے یا کبیرہ کیا ہے آپ کو بتا دیا. اب گناہ کیا ہے یہ بھی آپ کو اس آیت میں یہ تینوں چیزیں بیان ہوئی. میں اس کی وضاحت کر لوں تو پھر آگے آپ کو سمجھاتا ہوں. گناہ کیا ہے؟ گناہ دراصل نفس انسانی کی خباثت کا نام ہے. سمجھ گئے؟ گناہ دراصل نفس انسانی کی خباثت ہے. اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو دوسری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کی مخلوق سے عہد شکنی، اگزامپل دے رہا
کہ اللہ اور اس کی مخلوق سے عہد شکنی، وعدہ خلافی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن مقدس نے آپ نے دیکھا اس کے اوپر سخت سزا مقرر کی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کو کبیرہ شمار کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ گناہ وہ ہیں جن پہ سزا کی دھمکی دی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ پہلا بڑا گناہ ہے، جس کو فرمایا گیا کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور تمام گناہ بخشے جا سکتے ہیں مگر شرک نہیں بخشا جا سکتا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی عام انسان ہو، کوئی غوث، قطب، ابدال، بڑے سے بڑا، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ تو پہلا بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک۔ دوسرا بڑا گناہ کہ پاک باز، پاک تینت، عفت مآب، شریف زادی پہ بدکاری اور زنا کی تہمت لگانا، اس کو قرآن مقدس نے کیا قرار دیا؟ کبیرہ گناہ۔ کہ کسی شریف، پاک باز، عفت مآب بیٹی پر تہمت بدکاری کی لگانا، اس کو کیا قرار دیا قرآن حکیم نے؟ کبیرہ گناہ۔ آپ سمجھ گئے؟ کبیرہ کون سا ہے؟ جس پہ شریعت نے حد بھی مقرر کی ہو، سزا بھی دی ہو اور دھمکی بھی دی، اس کو کبیرہ کہتے ہیں۔ تیسرا کبیرہ گناہ انسان کہ یتیم کا مال کھا جانا، ہضم کر جانا، یہ کبائر میں سے ہے۔ یتیم کے مال کو کھانا، اس کی جائیداد کو برباد کر دینا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ دیکھیے اب آخر میں آپ کو بات بتاؤں، پانچواں بڑا گناہ جو بیان ہوا وہ ہے زنا کاری، حرام کاری، زنا، یہ کبیرے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جس پہ شریعت نے حد بھی جاری فرمائی اور جہنم کی دھمکی بھی دی، اور معاشرے اور سوسائٹی کی بربادی کی ذمہ داری بھی ان اشخاص پہ رکھی ہے کہ جو اس امر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ زنا ہے پانچواں بڑا کبیرہ گناہ، جس پہ شریعت محمدیہ نے اور قرآن نے جس پہ حد بھی جاری کی ہے اور جس پہ جہنم کی دھمکی بھی دی ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر چھٹا بڑا گناہ جو کبائر میں شامل ہے وہ ہے میدان جہاد سے فرار۔ میدان جہاد سے فرار، جہاد کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ جہاد کے مختلف دائیں ہیں، جہاد کے مختلف
دائیے پہلا ہے نفس کے خلاف جہاد، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے شیطان کے خلاف جہاد، سمجھ گئے آپ؟ تیسرا ہے جارح کے خلاف جہاد۔ آپ سمجھیں اس کو کہ جہاد کے مختلف کیا ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد پہلا بڑا جہاد ہے، اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ اس کو کیا کہا گیا؟ جہاد۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر سے واپس آئے، جنگ بدر سے واپس تشریف لائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ ادا ہوا، آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف آ گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تلواروں سے قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، خونریزی، جانیں چلی گئی، اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اگلا جہاد اس سے بڑا ہے، جب دنیا تم پہ فراخ کر دی جائے، جب مال و زر تمہارے سامنے جمع ہو جائے، جب آسائش کی زندگی تمہیں میسر آ جائے، ایسی صورت میں عدل و انصاف پہ قائم رہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسی صورت میں عدل و انصاف پہ قائم رہنا بڑا جہاد ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ دنیا اور اس کی کشش اور اس کی لذتیں وہ آپ کو کھینچ لے جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بخاری شریف کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ میں نے تمہیں اللہ سے شناسائی دے دی ہے، اور تم اب اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر چکے ہو، مجھے تمہارے بارے میں اب قیامت تک یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ یعنی حضور نے فرمایا میری امت اب قیامت تک شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ گئے؟ شرک کی نفی کر دینا امت سے کیا مطلب ہے کہ امت توحید کی قائل رہے گی۔ آپ سمجھ گئے؟ نبی شرک کی نفی کر رہے ہیں امت سے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ کہ مجھے یہ بالکل خدشہ نہیں ہے کہ میری امت اب قیامت تک ان میں کوئی مشرک ہوگا یا شرک اختیار کرے گا۔ مجھے خدشہ یہ ہے کہ دولت دنیا تم پہ اور آسائشی زندگی تمہارے اوپر آ جائے گی، اور تم ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے لگو گے، اور تم ظلم کرنے لگ جاؤ گے ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ ڈر تو ہے کہ تم ظالم بن جاؤ گے، یہ ڈر تو ہے کہ تم قاتل بن جاؤ گے، یہ ڈر تو ہے کہ تم ناانصاف بن جاؤ گے، یہ تو خوف ہے مجھے کہ تم دوسروں کے حقوق سلب کرنے لگ جاؤ گے، مگر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا دوسرا بڑا یا چھٹا بڑا گناہ جو کبیرے گناہوں میں سے ہے وہ کیا ہے؟ میدان جہاد سے فرار۔ اور جہاد کس چیز کا نام ہے؟ مسلمان کبھی بھی جارح نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بھی جارح نہیں ہو سکتا۔
مسلمان جارحیت کرتا ہی نہیں، اور مسلمان جارحیت پسند ہے ہی نہیں. یہ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے. مسلمان مسلمان ہمیشہ دفاع کرتا ہے. مسلمان کا کام ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ دفاع کرنا ہے. آپ اپنے بر صغیر کی طرف ذرا توجہ اٹھا کے دیکھیے. بغداد ہو یا غرناطہ ہو، اسپین ہو یا فلسطین ہو، عراق ہو یا افغانستان ہو، لیبیا ہو یا اب شام ہو، یہ کن کے ملک ہیں اور کون جارحیت کر رہا ہے؟ مسلمان تو کبھی جارح نہیں ہوتا. مسلمان کسی پہ جارحیت نہیں کرتا، نہ ہی تاریخ بتاتی ہے ایسی کہ کبھی جارحیت کی ہے. مسلمان ہمیشہ دفاع کرتا ہے. کوئی جارحیت کر کے اس کے ملک پہ قبضہ کر لے، اس کی عفت مآب بیٹیوں کی عصمتوں کو تار تار کرنے لگ جائے، اس کے بنائی ہوئی معیشت کو برباد کرنے لگ جائے، اس کی انڈسٹری کو تباہ کرنے لگ جائے، جی اس کی معیشت کو بگاڑ دے، اندر آ جائے، تو پھر مسلمان کے لیے سمجھوتا کرنا انتہائی بزدلی ہے. مسلمان کے لیے پھر سمجھوتا کرنا انتہائی بزدلی ہے. قرآن مقدس نے کہا چھٹا بڑا گناہ جہاد، میدان جہاد سے فرار. تو جہاد کیا ہے؟ یہ جہاد نہیں کہ آپ اپنی سرحد حد پھاند کے اپنے پڑوسی ملک پہ جا چڑھو، اس کو جہاد نہیں کہا گیا. آپ کے پڑوس کتنے ملک ہیں اور کتنے غاصب بھی ہیں. ہمارے اڑوس پڑوس کے کچھ ممالک ہماری معیشت کا جنازہ نکال رہے ہیں، کچھ ہمارے آدھی زمینوں پہ قبضہ کر بیٹھے ہیں. جی اب توجہ دے دیجئے نا. اور اس میں ہم تاریخی اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ جو حصہ تقسیم میں ہمیں آیا تھا اس میں کون کون سی جگہیں شامل تھی. جی تقسیم کے وقت جو حصہ ہمیں ملا اس میں کون کون سے مقامات، یعنی وہاں پہ نظریاتی ایک تقسیم تھی کہ مسلم آبادی کے علاقے پاکستان، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم آبادی کے کثیر علاقے پہ ہمارے پڑوسی ملک نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے. اور ہم اگر جارح ہوتے تو ہم کئی بار چڑھ دوڑتے اور کئی بار ہم اپنے حقوق لینے کے لیے کہتے، مگر ہم پہ جب بھی کسی بیرونی دشمن نے جنگ مسلط کی ہے تو ہم نے اس کا دفاع کیا. اور دفاع کرنے کی اجازت ہے کہ آپ اپنی سرحدوں کے اندر رہ کے کریں یا اپنی سرحد سے باہر نکل کر کریں. یعنی دشمن کو اپنی سرحد پہ روکیں یا اس کو باہر تک روک دیں، اپنی سرحد کے قریب مت آنے دیں. دفاع لحاظ سے یہ حق حاصل ہے کہ جارح کو اپنی ملکی سرحدوں سے پہلے ہی روک دیں تاکہ ملکی سرحدوں تک پہنچتے ہوئے وہ گھٹنے ٹیک دیں. اور دوسرے، اسلام میں جہاد کا کانسیپٹ قتل و غارت گری نہیں ہے. اسلام میں جہاد کا کانسیپٹ دشمن کو آخری حد تک کمزور کر دینا، بے بس کر دینا، مجبور کر دینا تاکہ آپ کے اوپر جارحیت کی صلاحیت ختم ہو جائے اس کی. اسلام کے جہاد کا کانسیپٹ یہ ہے.
قتل و خونریزی اسلام کے جہاد کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، اور نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اسلام لوگوں کی عزت اور جان اور مال اور آبرو کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے وہ عیسائی ہو یا ہندو ہو یا یہود ہو یا بدھ مت ہو۔ اسلام انسانیت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے کہ انسانیت کو سیو کرو۔ اسلام نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے، اور اسلام میں یہ جو چھٹا بڑا گناہ کہا ہے، جو کبیرے گناہ ذکر کیے ہیں قرآن مقدس میں، اس میں چھٹا بڑا گناہ کون سا ہے؟ میدان جہاد سے، یعنی جب دشمن ہاتھ پھاند کے اندر آ جائے، آپ کی فصلیں برباد کرنے لگ جائے، آپ کے معاشی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنے لگ جائے، آپ کے کھیت اجاڑنے لگ جائے، آپ کے باغوں کو تباہ و برباد کر دے، آپ کے شہروں کو ویران کرنے لگ جائے، آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت جو تم کر رہے ہو اس کو ختم کر دے، تو ایسے وقت میں تم جہاد سے فرار حاصل کرو۔ قرآن اس کو سب سے بڑی بزدلی قرار دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اور یہ بھی آپ سمجھ گئے کہ مسلمان جارح کسی دور میں بھی نہیں رہا ہے۔ جارحیت تاریخ کی کسی بھی ہسٹری کی کوئی ایک ایسی آپ مثال نہیں پیش کر سکتے جہاں مسلمان جارحیت کر کے گیا ہو۔ دشمن جارحیت کرتا رہا اور ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا رہا، اور ہم اسے دفاعی پیچھے دفاع کرتے رہے۔ اس کو جہاد کا نام جہاد ہے، جارحیت کا نام جہاد نہیں ہے، جارحیت کو روکنے کا نام جہاد ہے۔ اس میں بھی قتل و ریزی خوریزی جہاد میں شامل نہیں، دشمن کو بے بس کر دینا، حکمت عملی اختیار کرنا، اس کے گھٹنے ٹکوا دینا، اس کو پسپائی پہ مجبور کر دینا، یہ جہاد ہے۔ اس کو پسپائی پہ مجبور کر دینا یہ کیا ہے؟ اور یہی جہاد اسلام کرتا آ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جو ایسے وقت میں راہ فرار اختیار کرے، قرآن نے اس کو کیا کہا کہ ایسا شخص جو اس جنگ سے بھاگتا ہے کہ عزتیں پامال ہو رہی ہیں، گھر لٹ رہا ہے اور گھر بار اجڑ رہا ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، انفراسٹرکچر پل اڑائے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں فرار اختیار کر جاتے ہو تم، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ پہ شارع علیہ السلام نے سزا بھی رکھی ہے، حد بھی مقرر کی ہے، اور جہنم کی دھمکی بھی دی ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ اور یہ چھٹا بڑا گناہ تھا۔ شاید کچھ لوگ نئے آئے ہیں یا آ رہے ہوں، تو ان کے لیے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں پھر ایک بار کہ قرآن مقدس نے کہا کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو صغیرے اور چھوٹے گناہ ہم تمہارے خود معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کبیرہ گناہ کس کو کہا گیا ہے؟ جس گناہ پہ شارع علیہ السلام نے کوئی حد مقرر کی ہو اور سزا کی اللہ نے دھمکی دی کہ تم میرے پاس آؤ گے تو اس کی یہ سزا ہو، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ ایسے کبیرے گناہ کتنے ہیں بیان ہوئے قرآن میں؟ 7۔ پہلا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، ہر ایک چیز، ذات، صفات، فعل، ہر ایک چیز کے ساتھ کسی کو شریک، کہ کوئی اللہ جیسا کام کر سکتا ہے، کوئی اللہ جیسی چیز بنا سکتا ہے، یا کوئی اللہ جیسا ہے، یہ سب شرک ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔
تینوں چیزیں، یعنی کوئی اللہ جیسا کام کر سکتا ہے، کوئی اللہ جیسا آسمان بنا سکتا ہے، کوئی اللہ جیسا فعل کر سکتا ہے، کوئی اللہ جیسا ہو سکتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ شرک۔ اور اس شرک کے اوپر اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ، اور یہ جو باقی ذکر کیے ہیں نا، پاک باز اور دوسرا بڑا گناہ پاک باز عورت پہ گناہ کی تہمت لگانا، کسی شریف ذاتی پہ کہ وہ فلاں عورت تھی، اس کے اوپر تہمت لگا دینا گناہ کی، اس کے مستقبل کو تاریک کر دینا، اس کے فیوچر کو خراب کر دینا، کسی کو گناہ کرتے ہوئے گناہ کو دیکھ کے چھپا لینا، یہ اللہ کی صفات سے متصف ہونا ہے۔ یہ اللہ کی صفات سے متصف ہونا ہے۔ وہ تمہارے کتنے گناہ دیکھ رہا ہے، شب و روز تم اس کی نگاہ میں ہو، شب و روز ہم اس کی بغاوت کرتے ہیں، مگر کسی ایک پرانی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو گناہ کرتے تھے ان کے دروازوں کے آگے لکھا ہوا ہو جاتا تھا کہ یہ اس نے کیا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقہ سے، آپ کی برکت سے اور آپ کی رحمت اللہ العالمین کی توفیق، اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے اور فرمایا کہ میں اور میرے بندے، اے حبیب آپ کو بھی بعض اوقات میں ان کے کسی گناہ میں شریک نہیں ہونے دوں گا۔ توجہ دیجیے، آپ کی نگاہ سے بھی چھپاؤں گا تاکہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ توجہ دیجیے دوستو، کتنا بڑا فضل ہے۔ تو پاک باز عورتوں پہ، عفت مآب عورتوں پہ، تقدیس مآب عورتوں پہ، زنا کی، بدکاری کی، تعلقات کی، رابطے کی کوئی ایک ذرا سی بھی تہمت لگانا، یہ ان کے مستقبل کو تاریک کرنا ہے۔ دیکھیے عورت کے حقوق کا دعویٰ کرنے والے ہمیں بتائیں کہ قرآن مقدس نے عورت کے حقوق کو صفحے اول پہ رکھا ہے، صفحے اول پہ رکھا ہے۔ یہ کسی آئین کی جزیات میں بھی اس کو شامل نہیں کیا، اس کو آئین کی ہیڈ لائن بنایا، اس کو آئین کی ہیڈ لائن بنایا، اس کو آئین کی سرخی بنایا۔ توجہ دیجیے ذرا اس بات پہ کہ اسلام عورتوں کو کیا دے رہا ہے، اور اسلام نے کہا کسی عورت کے طرف، کسی عورت پاک باز عورت کے اوپر کسی بھی لحاظ سے اشارتاً یا کنایتاً کوئی تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ وہ ہے جس پہ اللہ نے سزا مقرر کی ہے کہ یہاں پہ بھی اگر تم ثابت ہو جائے گی تو تمہیں یہاں بھی سزا ملے گی، اور آخرت میں اگر تم توبہ نہیں کر کے آؤ گے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب توجہ دیجیے، یہ ہے وہ دوسرا بڑا گناہ، پاک باز پاکیزہ عورتوں پہ کوئی جھوٹا الزام لگانا۔ تیسرا بڑا گناہ یتیم کا مال کھانا۔ چوتھا بڑا گناہ زنا کاری، جس سے انسانی صحتیں بھی برباد، چونکہ ہر بدکار عورت بیماری بانٹ رہی ہوتی ہے، 99.9% بدکار عورتیں مہلک بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں، کوئی ہیپاٹائٹس بی کا شکار، کوئی سی کا شکار، کوئی ایڈ کی مرض کا شکار، اس کے علاوہ بھی کئی مہلک بیماریاں جو بانٹ رہی ہوتی ہیں، تقسیم کر رہی ہوتی ہیں وہ بیماریاں۔ تو فرمایا یہ زنا کو کیوں اس قدر مہلک اور برے قرار دیا گیا کہ نہ اس میں تمہاری جسمانی حفاظت ہے نہ تمہاری روحانی حفاظت ہے۔
اس سے جسم بیمار ہوتا ہے اور روح مجروح ہو جاتی ہے. اور جب جسم بیمار ہو جائے، جن قوموں کے جسم بیمار ہوں، روح مجروح ہو جائیں، ان لوگوں میں، ان قوموں میں نہ غیرت باقی رہتی ہے، نہ خودی باقی رہتی ہے، نہ کردار باقی رہتا ہے. بے غیرت بن جاتی ہے. پورے معاشرے میں کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، چونکہ ہر ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. اس لیے زنا سے اجتناب اور زنا کو کبیرہ گناہ قرار دیا. اور ہر بدکار اپنے انجام کو پہنچے گا. پہلے وہ جسمانی مرض کا شکار ہوگا، پھر روحانی مرض کا شکار ہوگا. روح کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور گناہ سے نفرت ختم ہو جاتی ہے. بے شک. جس شخص کے دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جائے اور نیکی کی توفیق سلب ہو جائے، اس کا دل مسخ کر دیا جاتا ہے. اور دل جس کا مسخ ہو جائے، اس کے چہرے پہ نحوست اور جبوست طاری ہو جاتی ہے. اس کے چہرے کی کشش ختم ہو جاتی ہے. اس کے آنکھ کے اندر بیماریوں کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ چہرے کی رونق ختم کر بیٹھتا ہے. ملائکہ جو اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے متعین کر رکھے تھے، وہ ہٹا لیے جاتے ہیں اور اس کو شیاطین کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. کبھی حادثات کا شکار ہوتا ہے، کبھی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، کبھی ایک کلیکٹر تھانے دار اس کے پیچھے ہوتا ہے، کبھی دوسرے مشہر کا ہوتا ہے، کبھی تیسرے کا ہوتا ہے. کبھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور ماں باپ ایسے اولاد اور ایسے اشخاص سے اولاد فرما برداری چھوڑ دیتی ہے. کبھی گھر ویران ہو کر بیوی چھوڑ کے چلی جاتی ہے. یہ کیا کم سزائیں ہیں اس ایک عمل کی؟ یہ کیا کم سزائیں ہیں؟ اللہ نے کس قدر اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. تو فرمایا پانچواں، چوتھا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے زنا. اور پانچواں بڑا گناہ ہے میدان جہاد سے فرار. اور جہاد کا میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ جہاد کیا ہے. جہاد یہ نہیں کہ تم کسی ملک کی سرحدوں کو پھاند کر اس پہ جا چڑھو. جہاد یہ ہے کہ کوئی تمہارے ملک کی سرحدوں کے اندر آ جائے اور تمہارا سر کوٹے، اس کے دانت توڑنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کا پنجہ ظلم کا مروڑنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے تو تم سارے کے سارے کبیرے گناہوں میں مبتلا ہو. ظالم کے دستے تظلم کو مروڑ دینا، اس کے بڑے ہوئے خونی ناخنوں کو کاٹ پھینکنا، اس کے پھینکے ہوئے آہنی میزائل کو برباد کر دینا، اس کی توپوں کے سے نکلے ہوئے گولوں اور میزائلوں کے رخ پھیر دینا، یہ مرد مومن کا کام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جو مومن ایسی صلاحیت نہیں رکھتے وہ بزدل ہے. تو جہاد کا سمجھے مطلب، سبحان اللہ. جو بین الاقوامی دنیا، عقل کے اندھے اور شعور سے عاری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان کسی دوسرے ملک پہ جا چڑھتا ہے، تاریخ نے ایسا ثبوت کبھی پیش نہیں کیا. بے شک. تاریخ کے ادوار گزرتے رہے. فرسٹ ورلڈ وار کن لوگوں نے لڑی؟ سیکنڈ ورلڈ وار کن لوگوں نے لڑی؟ تھرڈ ورلڈ وار کی ابتدا کون لوگ کر رہے ہیں؟ ہم تو جا رہے نہیں، بلکہ ہمارے بچے پس رہے ہیں، ان پہ میزائل برس رہے ہیں، ان پہ ڈرون پھینکے جا رہے ہیں. عجب صورت یہ ہے کہ مر بھی ہم رہے ہوں
اور جارح بھی ہم ہیں؟ ایسا نہیں ہے ظالموں، سوچو، ہم ترس کھاتے ہیں۔ میرا دل یا آپ میں سے کسی کا دل کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے بچے بڑھ رہے ہیں تو میں جا کے امریکہ کے اندر کسی بچے کی زندگی چھین لوں، میں برطانیہ کے اندر جا کے کسی کھیلتے کودتے مسکراتے پھول کی زندگی سلب کر لوں؟ نہیں، بے ضمیرو، یہ تمہارا کام ہے۔ ہم دنیا کے ہر ملک میں بچوں کو مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا اونٹ کے آنے والے تم 30-35 تمام ممالک ہو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم ہر بچے کو کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں، مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ماں کی ممتا کی عزت اور زندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بے حیاؤ، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم ہمارے میدانوں کو ویران کر رہے ہو، ہماری مامتاؤں سے بچے چھین رہے ہو، جارحیت کر رہے ہو۔ ظلم ہے یہ، ناانصافی ہے یہ۔ ظلم کو ظلم ہی کہنا چاہیے اور ظالم کو ظالم ہی کہنا چاہیے۔ ہم تمہارے جنگ کی دھمکی میں یہ نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے بچوں کو مار رہے ہو لہذا ہم اٹھیں اور تمہارے بچوں کو مارنے لگ جائیں۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی انسان کے بچے کو مارنے کا نہ ہمارے نبی نے حکم دیا، بلکہ ہمارا نبی کہتا ہے کہ جب تم لڑائی شروع ہو جائے، ہمارے پیغمبر نے فرمایا جب تمہارا جہاد شروع ہو جائے تو تم لڑنے والوں سے لڑو، تم لڑنے والوں سے لڑو، نہ تم بچوں کو چھیڑو، نہ تم ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو چھیڑو، نہ کھیتوں کو ویران کرو، نہ پانیوں کو خراب کرو، تم صرف لڑنے والوں سے لڑ سکتے ہو۔ ہمارا پیغمبر جو کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ ظالمہ وہ تم ہو جن کا نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی خدا تمہارا، نہ کوئی رسول تمہارا، اور نہ تم کسی کی مانتے ہو۔ ہم اپنے قرآن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہمارا رسول جو فرما گیا وہی حق ہے۔ میرے لیے ایک عیسائی کا بچہ بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا ایک مسلمان کا ہے، ایک یہودی کا بچہ بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا ایک مسلمان کا ہے، ایک ہندو اور ایک سکھ اور ایک بدھسٹ، ہر ایک کا بچہ ہمارے لیے اتنا ہی پیارا ہے جتنا میرا بچہ پیارا ہے مجھے۔ ظالموں، تم بھی یہ تہذیب سیکھو، سفاکیت کے پتلوں، تم بھی ہم سے یہ نالج سیکھو۔ زندگی اور بے-رحمی نے تمہاری آنکھوں میں جو خون چڑھا رکھا ہے، اس خون سے ذرا ہاتھ پیچھے کھینچو، دنیا کو امن کا گہوارہ بناؤ، دنیا کو امن کی طرف لے جاؤ، یہاں بیماروں کو شفا بانٹو، یہاں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہاں پیاسوں کو صاف ستھرا پانی پلاؤ، یہاں بے علموں کو علم سکھاؤ، یہاں علوم و فنون سے آری لوگوں کو علوم و فنون سمکھاؤ تاکہ وہ عزت کی روزی حاصل کر سکیں۔ آپ سمجھے جہاد کا کنسپٹ کیا دے رہا ہے قرآن؟ یہ ہے جہاد، اس کے علاوہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن نے کیا کہا کہ جارح کے دانت کھٹے کرو، جو نہیں کرو گے تو ہمیشہ غداروں کو قابضین نے پہلے اڑایا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے،
جو کسی دوسرے کو اپنے ملک میں آنے کے راستے فراہم کرتے تھے، تاریخ پڑھ کے دیکھو، سب سے پہلے انہی کو کہا گیا کہ تم نے جو اپنی قوموں سے غداری کی ہے، ہم کیا توقع رکھیں گے تم سے کہ تم ہمارے پاس دیری کو، لہذا پہلے تمہارا گن صاف کرتے ہیں۔ انجام یاد رکھو، ہر غدار کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں غدار کوئی نہیں، بے وقوفوں کا ڈھیر ہے، پاگل پنے کی انتہا ہے، حماقتوں کے انبار ہیں، ظلم کے باغ کھلے ہوئے ہیں، کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، مگر غداری نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں غداری، ہمارے ملک کا کوئی ذمہ دار فرد کسی غداری کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پہ غداری کی تہمت لگا لیں، نہیں، قرآن نے کہا یہ بڑے گناہ ہیں۔ میدان جہاد سے فرار، ایک جہاد کیا ہے؟ دوسرے کے ملک پہ جا چڑھنا نہیں، تمہاری حدیں باندھ کے کوئی اندر آ جائے تو اس کے دانت کھٹے کرو، اس کے ہاتھ توڑو۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز، پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شریک، دوسرا پاک باز عورت پہ بہتان، تیسرا یتیم کا مال کھانا، چوتھا زنا کاری، پانچواں میدان جہاد سے فرار، اور چھٹا بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ چھٹا بڑا گناہ کیا ہے؟ والدین کی، ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں، کسی فلسفی نے نہیں، کسی گدی نشین نے نہیں، یہ داتا گنج بخش علی حجویری نے نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں، یہ کسی مولانا امام غزالی نے نہیں، یہ کسی رومی نے نہیں، یہ اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے کہ یہ گناہ وہ ہے جو تمہاری ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے، تمہارا کیا پانچا بکھیر کر کے رکھ دیں گے، تمہاری زندگی کی رمق ختم کر کے رکھ دیں گے، تمہارے جینے کا شعور چھین کے رکھ دیں گے، اور تمہارے اندر کی ایمانی حرارت کو زمہریر بنا کے رکھ دیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس میں چھٹا بڑا گناہ کون سا قرار دیا؟ ماں باپ کی۔ کیا آپ نے سنا ہے کبھی پہلے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا بھی چھٹا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے؟ ہم اسے نارمل لیتے ہیں، ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ماں باپ کو چھوڑو، چلو کسی چلے پہ چلے چلو، وہ چلہ پیر کی گدی پہ ہو یا کسی ملا کے کیمپ میں ہو، میں ہر ایک کے خلاف ہوں۔ چلہ یہ ہے کہ تو بھوکی اور بیمار ماں کے پاس بیٹھ، جو خدا نے کہا ہے، وہ پانی کے لیے تجھے پکارے اور تو کسی چلے اور تسبیح پہ بیٹھا ہوا ہو، یہ دین تیرا ہے، یہ میرے رب کا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہوا، اے بندگان خدا، او اللہ کی مخلوق اور رسول اللہ کی امت، قرآن کی آیت کو پھر دوہرا دیتا ہوں اور بس بات ختم کرتا ہوں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اور اگر تم بچتے رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی ملیا میٹ کر دیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور پھر اگلا ارشاد فرمایا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں ہم ایک بہت بڑے عزت کے مقام میں داخل کر دیں گے۔
بڑے عزت کے مقام میں داخل کر دیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا، جل جلالہ و امن والو۔ او اللہ کی مخلوق، تم کن بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہو؟ تم کیا تلاش کرتے ہو؟ کیا یہ 5 موٹی چیزیں تمہیں یاد نہیں رہیں گی؟ اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کے اوپر فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان میں کوئی اور مہلک گناہ ہوتا وہ بھی میرا رب شامل کر دیتا۔ آپ سمجھے؟ اللہ کی ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ حلال جو چیزیں کی ہوئی ہیں اس نے ان کو شمار کر کے نہیں بتاتا آپ کو۔ اس نے جو 5-7 حرام کی ہیں ان کا ذکر کر دیتا ہے، باقی سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ باقی سب تمہارے لیے کیا ہیں؟ چونکہ حلال لا تعداد ہیں اور حرام گنتی کی 6-7 چیزیں ہیں۔ اس نے جو حرام کر دی وہ تم یاد رکھو، اور جو حلال بے شمار ہے انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس نے جو بڑے بڑے گناہ بیان کر دیے اکٹھے کر کے انہیں یاد رکھو۔ اس کے علاوہ ثواب کیا ہے وہ تمہیں سوچنے اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب ثواب ہے۔ تو چھوٹی سی بات کے اوپر آپ آگے کیوں بڑھتے جاتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا علم سیکھنا؟ کیا خاک علم سیکھنا ہے؟ کیا منطق کے کچھ قضائے سیکھو گے؟ یا فلسفے بھی کچھ منہ شلافیاں سیکھو گے؟ اس سے تمہاری انسانیت پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تم یہ سیکھ لو کہ تم نے انسان کیسے بننا ہے، اور انسانیت کو نقصان دینے والی چیزیں کون سی ہیں یہ جو بیان ہو گئی، اور انسانیت کو فائدہ دینے والی چیزیں کون سی ہیں وہ لاکھوں جو تم کرتے چلے جاؤ، وہ سب فائدہ مند ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، دل آزاری کسی کی اور ظلم کسی کے اوپر، اس کا خمیازہ بھی انسان کو خود بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ظلم چونکہ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں، یہ جو تم تھوڑے سے اسلام آباد کے اندر ذرا رہتے ہو، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے ہو، یہ جو یہاں پہ آپ تھوڑا سا ابھی یہ ایک سوال بھیجا ہے کسی نے، لیکن میں نے ابھی 2 بجے ختم کر دینا ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ میں سوال پڑھ دیتا ہوں کہ فکر اسلامی کی تشکیل نو میں اقبال لکھتے ہیں، مذہب کی آرزو فلسفے سے بلند تر ہے، فلسفہ حقیقت پر غور و فکر کرنے سے مطمئن ہو جاتا ہے، مذہب حقیقت کا مشاہدہ کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتا، فلسفے کے لیے ذہنی تصورات کافی ہیں، مذہب علم و معرفت کی منزل سے گزر کر حقیقت سے براہ راست رابطہ کرنے کی تمنا اور صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایک طبقے کا سید دو عالم کے لیے یہ کہنا کہ آپ کو حاضر و ناظر جاننا، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ کو نور کہنا جائز نہیں۔ سوال ہے کہ مجھے اس طبقہ فکر کے ان سوالوں اور مذہب کے نام پر لکھی گئی تمام کتابوں کا سرے سے مذہب سے تعلق ہی نہیں لگتا، کیا یہ درست ہے؟ یہ ایک سوال ہے کسی کا، ان کا اچھا سوال ہے، اور اسی سوال کے اندر ہی ان کا جواب پوشیدہ ہے۔ فلسفے کو ڈور کو سلجھا رہا ہوں اور سرا
ملتا نہیں. مذہبی حقیقت تک رسائی دیتا ہے. اور مذہب کو جب ہم شامل کر لیں گے دین کے دائرے میں، چونکہ مذہب جو ہے وہ ایک جز ہے اور دین کل ہے. مذہب جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک جز ہے. اور دین کیا ہے؟ نبی جو لے کر آئے ہیں وہ دین ہے، وہ مذہب نہیں ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ ہم آپ کو دین دے کر بیچ رہے ہیں. مذہب اس کی ایک شاخ ہے. مذہب پریکٹس کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ دین عقیدہ آئے ہیں، وہ دین ہے، وہ مذہب نہیں ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ ہم آپ کو دین دے کر بیچ رہے ہیں. مذہب اس کی ایک شاخ ہے. مذہب پریکٹس کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ دین عقیدے کا نام ہے. آپ سمجھ گئے؟ مذہب کس کا نام ہے؟ روزہ مذہب کے اندر ہے، نماز مذہب کے اندر ہے، کلمہ مذہب کے اندر ہے، حج مذہب کے اندر ہے، زکوٰۃ مذہب کے اندر ہے. یہ سب چیزیں مذہب کے اندر ہیں. ٹھیک ہے؟ اب یہ سب چیزیں دین کے اندر ہیں، اور دین کل ہے اور مذہب اس کی جز ہے. اور دین جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کا نام ہے. دین ظاہر کو بھی کہتے ہیں اور دین یعنی دین دونوں کے لیے ہدایات کا اور ہدایت کا ذمہ دار اور پیکر ہے، کہ انسانی جسم کے لیے بھی اور انسانی روح کے لیے بھی. انسانی جسم کے لیے جو دین جو آئین دیتا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، اور انسانی روح کے لیے آئین جو دیا جاتا ہے اس کو طریقت کہتے ہیں. اور شریعت اور طریقت یہ دونوں جب ملتے ہیں تو حقیقت بنتی ہے. اور یہی حقیقت کا سوال کیا گیا ہے. اور جب حقیقت تک رسائی حاصل ہو جائے آپ کو تو معرفت حاصل ہو جاتی ہے. حقیقت تک آپ کو رسائی حاصل ہو جائے تو معرفت حاصل ہو جاتی ہے. رہ گیا نبی کا حاضر ناظر ہونا یا جاننا ماننا، یہ ملاؤں کی بات ہے، یہ میری بات ہی نہیں ہے. اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. اسے پچھلی صدیاں انگریز نے بڑے تبصرے کروائے اس پہ مولانا لوگوں سے، اور آئندہ بھی کرواتے رہیں گے. اور وہ نہ پڑھنا چاہیں آپ تو نہ پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے. وہ نہیں پسند تو قرآن پڑھیں. اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. وما علینا